اور جب بیٹا یا بیٹی پیدا ہوں تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے کان کے اندر اذان کہی جائے، دائیں کان میں اذان کہنا اور بائیں میں اقامت کہنا، نماز والی اذان اور اقامت کہنا، یہ مسنون ہے، اس طرح سے کہ اذان دینے والا باوضو ہو اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور بچے کا دایاں کان پہلے سامنے کیا جائے، پھر اس کے بعد بایاں کان سامنے کیا جائے اور اس کے اندر اذان پڑھی جائے، تاکہ بچے کے کانوں میں سب سے پہلی آواز اگر پہنچے تو وہ اللہ اکبر کی آواز ہو۔ بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے جس ماحول میں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، جو خدمت گزار دائیاں اور جو وہاں لوگ موجود ہیں، ان سے بھی کہا جائے کہ کوئی آواز سب سے پہلے اس کے کان میں نہ پڑے، دائی کی آواز، مبارکباد کی آواز، کوئی آواز نہ پڑے، سب سے پہلی آواز اگر بچے کے کان میں پڑے تو وہ اللہ اکبر کی آواز پڑے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں، اس لیے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان کے اندر اللہ اکبر کی صدا پہنچے، وہ جان جائے کہ میں حضور کے غلاموں کے گھروں میں آیا ہوں اور حضور کی غلامی مجھے نصیب ہوئی ہے۔ اور آج ماہرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ پہلی آوازیں بچپن میں جو بچے کے کانوں میں پڑتی ہیں اور وہ ان کا فہم نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود ساری زندگی وہ ان آوازوں سے مانوس رہتا ہے اور اس کے اثرات اس کے دل میں اترتے ہیں۔ تو بچے کے کانوں میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کی اور حضور علیہ السلام کی گواہی کی آواز پڑے، پھر بچے کو تحنیک دینا، گٹی جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی مسنون ہے۔ موجودہ دور میں کچھ ڈاکٹر اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن گٹی کے جو فوائد ہیں اس پر بھی ماہرین نے گفتگو کی ہے، اس سے بچے کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں اور بچہ فصیح ہوتا ہے۔ وہ شہد یا کھجور لے کے بچے کے تالو پر اس کو مل دیا جائے اور پورے منہ میں اس کو پھیلا دیا جائے، اور اگر کوئی اچھا اور نیک آدمی گٹی دے تو یہ ایک اچھی اور نیک فعل ہے۔ بچہ جب 7 دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کرنا مسنون ہے، بچے کے لیے 2 جانور اور بیٹی کے لیے 1 جانور، وہی شرائط جو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں، ان کے ساتھ اس کو عقیقہ کر دیا جائے، اور عقیقے کا جو گوشت ہے کوشش کریں اس کی ہڈیاں نہ توڑیں، بلکہ اس کو کچا تقسیم کر دیں، اگر اس کو پکا کے بھی تقسیم کریں گے تو یہ بھی شرعاً درست اور جائز ہے۔ بچے کے سر مونڈ دیے جائیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس کی قیمت راہ خدا میں خیرات کی جائے، اور جو بال ہیں وہ ضائع نہ کیے جائیں، کسی گندگی کے ڈھیر پہ نہ پھینکے جائیں، بلکہ ان کو کسی پاکیزہ جگہ پہ دفن کر دیا جائے۔ یہ صرف بچے کے بالوں کا مسئلہ نہیں، ہر انسان کے بال ہوں یا ناخن ہوں، یہ انسان کے جسم کا جز اور حصہ ہیں، ان کو کٹوا کے یوں ہی نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ یہ انسان کی عزت اور تکریم ہے کہ اس کو کسی پاک جگہ پہ رکھنا چاہیے یا دفن کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد بچے کے ختنے 7 دن کرنا یہ بھی مسنون ہے، بچہ کمزور ہو تو اس کے ختنوں کا وقت آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے، لیکن علماء نے یہ تصریح کی ہے کہ بلوغت سے قبل ختنے کر دیے جائیں، اس لیے کہ جو پردہ ہے وہ واجب ہے اور ختنے مسنون ہیں، تو سنت ادا کرنے کے لیے ایک واجب توڑنا پڑے گا اگر بلوغت کے بعد ختنے کیے، لہٰذا بلوغت سے قبل جب چاہیں آپ ختنے کر دیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن ختنے کر دیے جائیں۔ ہاں اگر کوئی شخص اسلام لاتا ہے بلوغت کے بعد تو اس کے ختنے اسی وقت کیے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں تھے کہ جب ختنوں کا حکم آیا تو آپ نے بسولے کے ساتھ خود اپنے ختنے فرمائے تھے، تو عمر کے کسی حصے کے اندر بھی ختنے کیے جا سکتے ہیں اگر ختنے نہ ہو سکے ہوں۔ پھر اچھا نام رکھ دینا، یہ 7ویں دن اگر نام رکھ دیں تو یہ مسنون ہے، اس سے قبل نام رکھنا بھی جائز ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ 7ویں دن نام رکھا جائے۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، اپنے بیٹوں کے نام نبیوں کے ناموں پہ رکھیں، اور پھر فرمایا احب الاسماء، بہترین اور محبوب ترین اسماء جو ہیں وہ اللہ کے ہاں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بہترین نام حمام اور حارث ہیں۔
حمزہ نام کی فضیلت بھی احادیث کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا تسمو بے اسمی، میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو۔ اور علماء نے ارشاد فرمایا جس دسترخوان پہ محمد نام کا بچہ ہوگا وہاں بے برکتی نہیں آئے گی۔ تو جب اللہ اولاد دے تو کسی کا نام حضور کے نام پر محمد یا احمد رکھ دینا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے بابرکت کلمات ہیں، آقا کریم نے فرمایا اگر تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو تو پھر اس کی عزت بھی کرو۔ اور سیرت حلبیہ کے اندر امام برہان الدین حلبی لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ آواز دے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو محمد نام کے جتنے لوگ ہیں وہ اس آواز پہ دوڑ پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں تو نہیں بلایا، میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا ہے۔ عرض کریں کہ مالک چونکہ ہمارا نام یہ تھا لہٰذا ہم اس پکار پہ چلے آئے، اللہ ارشاد فرمائے گا چلو آ گئے ہو، اب جنت تمہارا راستہ ہے۔ تو اس طرح اپنے بچے کا جو نام ہے وہ بابرکت نام رکھا جائے۔ ان الاسماء تتنزل من السماء، آسمان سے اسماء کی تاثیرات اترتی ہیں۔ آج اس موجودہ دور کے اندر لوگ اس خواہش میں ہوتے ہیں کہ ایسا نام رکھا جائے جو آج تک نہ کسی کا رکھا گیا ہو اور نہ سنا گیا ہو۔ یہ جدت کی خواہش انسان کی فطرت تو ہے، لیکن لوگ اس خواہش کے تحت ایسے ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ جن ناموں کا کوئی معنی اور کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا ہے۔ محمل الفاظ بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، صحابہ کے نام پہ نام رکھے جائیں، انبیاء علیہ السلام کے ناموں پہ نام رکھے جائیں۔ پھر کچھ ناموں سے منع کیا گیا، جن ناموں میں خود نمائی ہو ان ناموں سے منع فرمایا گیا، جس طرح برہ نام سے حضور نے منع فرمایا۔ اسی طرح جو دشمنان خدا و رسول کے نام ہیں ان ناموں سے منع فرمایا گیا، وہ نام نہ رکھے جائیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیسر اور پرویز یہ دو نام رکھے جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ بدبخت ہیں، ان میں سے پرویز نے میرے آقا کا خط پھاڑا تھا، اس لیے ایسے اگر نام کسی کے ہیں تو ان کو فوری یہ نام بدل دینے چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے۔ تو اچھے نام رکھنے کی برکتیں یقیناً ظاہر ہوتی ہیں۔ جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ فرمایا جب تمہارے بچوں کی عمر 7 سال کو پہنچے تو ان کو نماز کی طرف کھینچ کے لے جاؤ، انگلی لگا کر مسجد کا راستہ دکھاؤ، بچیوں کے لیے گھروں میں مصلی بچھواؤ، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو فرمایا ان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ بچے کو دین کے لیے تنبیہ کرنا، اس کو مارنا، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ والد کو تاکید کی کہ وہ دیوار کے ساتھ کوڑا لٹکا کے رکھے اور بچوں کو اللہ سے ڈرائے۔ یہ جو سکولوں کی دیواروں کے اوپر اب لکھا ہوا ہے کہ مار نہیں پیار، یہ شریعت کی روح کے منافی ہے۔ استاد کی مار کے اندر بھی پیار ہوتا ہے اور بچے کو وہ تہذیب سکھاتا ہے۔ اس طرح تو بچے آوارہ مزاج ہو رہے ہیں، اگر استاد کا یا والدین کا ڈر نہ ہو تو وَاضْرِبُوهُمْ کے لفظ خطبہ حدیث میں موجود ہے کہ ان کو مارو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر بھی الگ کر دو، کیونکہ اس وقت وہ بلوغت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا اس وقت ان کے بستر الگ الگ کر دیے جائیں تاکہ ممکنہ خرابی سے بچا جا سکے۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان کے اندر اللہ کی بڑائی کی آواز پہنچانا مسنون ہے، اس طرح جب بچہ بولنے لگے اور اس کی زبان فصیح ہونے لگے تو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اس کے لبوں پہ لا الہ الا اللہ جاری کرواؤ، وہ سنے تو سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا، اور وہ بولے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی صدا، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ سکھاؤ، اس کے بعد آیت الکرسی سکھاؤ، اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں سکھاؤ، اور پھر اس کے بعد فرمایا علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور، اور جو مرد ہیں لڑکے ہیں انہیں سورہ مائدہ سکھاؤ، اور جو لڑکیاں ہیں انہیں سورۃ النور سکھاؤ۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو کتابت سکھاؤ، علموہ الکتابہ، ان کو کتابت سکھاؤ، لکھنا سکھاؤ، والسباحہ، اور ان کو تیرنا سکھاؤ،
والرمایا، اس کو تیر اندازی سکھاؤ، اور ایک روایت میں ہے گھڑ سواری سکھاؤ، ان کو گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کرنا ان کو سکھاؤ، اور فرمایا ان کو سوائے پاکیزہ کے کوئی اور رزق نہ دینا۔ یہ تمہارا تحفہ ہے جو تم اپنی اولاد کو دے سکتے ہو۔